میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس آیت مبارکہ کو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا، جس آیت کریمہ کو حصول برکت کی خاطر میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں رکھنے کی سعادتیں حاصل کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن کریم کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے۔ مصلحتاً I will not translate this آیت کریمہ right now، اس کا ترجمہ میں مصلحتاً ابھی آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔ اس مصلحت کی وجہ ان قریب suddenly after some time inshallah you will know what's the reason behind it, why I am not translating the meaning of this ayat karima right now, inshallah you will know after some time۔ تو مصلحتاً، تو اب اس آیت کریمہ میں there is a three things which is delivered by Almighty Allah in this ayat karima after one by one، ایک ایک کر کے تین چیزیں ہیں جو خبر the three message ہمیں دیے گئے ہیں اس آیت کریمہ میں خدا کے ذریعے ایک ایک کر کے۔ the first message is اللہ، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، اے لوگو متنبہ ہو جاؤ، you have to pay attention، hey world you have to give concentrate on this آیت کریمہ۔ اللہ want to us، اللہ چاہ رہا ہے کہ اے لوگوں اپنی توجہ کا مرکز آیت کریمہ کی طرف لگا دو، حاضر رہو، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، اللہ اٹینشن میں آ جاؤ۔ یہ پہلا میسج ہے، پہلی خبر ہے۔ جب ذرا اور آگے بڑھیں گے تو اس بات کا بھی انکشاف بارگاہ خداوندی سے کر دیا جاتا ہے کہ there is a particular some persons، کچھ لوگ ہیں جن سے آگاہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ اے لوگوں اگر تمہیں آگاہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے تو ایک جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں جن سے تم کو باخبر ہونا ہے، جن سے آگاہ ہونا ہے، جن سے تمہیں متوجہ رہنا ہے۔ جب ذرا اور آگے بڑھیں گے تو تیسری خبر بھی آپ تک پہنچتی ہوئی نظر آئے گی کہ اے لوگوں جو تمہیں آگاہ کرنے کی بات کی جا رہی تھی اور جن لوگوں سے آگاہ کرنے کی بات کی گئی ہے، سن لو ان لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، انہیں وہ بے خوف لوگ ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اب اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں بے چینی پیدا ہوئی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے آگاہ کرنے کی بات خود خدا کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ایسی جماعت جن کے بارے میں خود خدا فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ تو میں سوچنے لگا کہ who are they، وہ ہیں کون؟ میں بے چین تھا، میں اس کا جواب چاہتا تھا۔ تو اسی فکر میں مبتلا تھا کہ اچانک مجھے ایک راستہ کلک ہوا، ایک بات میرے ذہن میں آئی، ایک بات نے دستک دی کہ حمزہ تو ایک ایسے بندے کے قدموں میں زندگی گزار رہا ہے جو اپنے وقت کا مجدد گزرا ہے، جو ذات اپنے وقت کی، جب وہ تھی ظاہری طور پر حیات تھی، جب وہ اپنے وقت کی مجدد گزری ہے وہ ذات۔ اور پھر مجھے ایک بات اور ذہن میں آئی کہ حمزہ وہ ذات اپنے وقت کی جو مجدد تھی، سلسلہ مجددین میں مجددوں کی یہ جو جماعت ہے اس میں ایک ہی ایسی ذات ہے جس کے مجدد ہونے کی خبر رسول کائنات نے دی ہے۔ ایک there is only one particular personality in the group of مجددین۔ عالم خواب میں کسی نے رسول اعظم سے استغاثہ کیا، سوال کیا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کا مجدد کون ہے، اس دور کا مجدد کون ہے؟ تو جب کسی نے خواب میں، اللہ کے ایک بندے نے اللہ کے رسول سے خواب میں دیدار ہوا تو سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا دیدار ہوا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں اس وقت کا مجدد کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سنو، اس وقت کا مجدد کوئی اور نہیں بلکہ میرے شہزادوں میں سے ایک شہزادہ وجیہ الدین علوی گجراتی ہے۔
حضرت وجیہ الدین علوی گجراتی، وہ اس وقت کے یہ ایک ایسی ذات ہے مجددین کے جماعت میں جن کے مجدد ہونے کی خبر اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر دی ہے ایک. تو میں نے سوچا کہ میں احمد آباد میں ہوں اور ان کے قدموں میں زندگی گزار رہا ہوں، چلو میں ان کی بارگاہ میں چلتا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب مل جائے گا. اپنے اس سوال کو لے کر میں بارگاہ وجیہ الدین میں پہنچا. سوال کیا ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے تازہ، کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا جن سے آگاہ کرنے کی بات کر رہا ہے، جن کے بارے میں خدا یہ بول رہا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہے. میری بےتابی بڑھتی جا رہی تھی، بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا، جاننے کا شوق ہر بڑھتے قدم کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا، پھیل رہا تھا. تو میں تیزی کے ساتھ بارگاہ وجیہ الدین میں پہنچا، فاتحہ پڑھا، سلام عقیدت و محبت پیش کیا آپ کی بارگاہ میں، اور